نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. الذين وہ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل اس چیز کو اس رشتے کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ویفسدون فی الارض اور فساد مچاتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. پچھلی آیت کریمہ میں جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یعنی اس مثال کے ذریعے سے گمراہ نہیں فرماتے سوائے نافرمانوں کے. فاسقین جو ہے یہ فسق سے نکلا ہے اور فاسق کی جمع ہے اور فسق کا معنی ہوتا ہے خروج نکل جانا اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حدود سے نکل جانا. تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حدود سے نکل جانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ عقائد کے شعبے کے اندر عقیدے کے درجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل جائے ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمل کے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے آدمی باہر نکل جائے جیسے کسی گناہ کا ارتکاب کر لے ایسے شخص کو عملی فاسق کہا جاتا ہے گناہگار کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ کافر مراد ہے. اور یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس اگلی آیت کریمہ کے اندر جو 3 خامیاں بیان کی گئی ہیں تو یہ خامیاں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ یہود کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی تھیں اور ان خامیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور سارے زمانے کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے اس لیے قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر ایسے مقامات پر کسی خاص طبقے کا یا کسی خاص قوم کا یا کسی خاص فرد کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ جنرل انداز کے اندر عمومی انداز کے اندر بات بیان کی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہوں ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر فاسق کا جو لفظ ہے اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں فرمایا بلکہ فاسق فرمایا ہے. گو کہ فاسق سے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے اور گناہگار مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فاسق کا لفظ ارشاد فرما کر گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے طرز عمل کی پر غور فکر کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والی خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہوں جو کافروں والی خامیاں ہیں اور ان خامیوں کی وجہ سے وہ گو کہ کافر نہ ہو لیکن گنہگار ضرور ہوں گے. ان میں سے پہلی خامی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کون سا وعدہ کیا ہے انسانوں نے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ عالم ارواح کے اندر کیا جانے والا عہد ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے اور جس کا ذکر آگے 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو یہ 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا ان کی اولادوں کو. تو یہ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم سے روح کو نکالا روحوں کو نکالا جو آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے تھے اور انسانوں کو عالم ارواح کے اندر یعنی سارے روحوں کو اکٹھا کیا سارے انسانوں کی روحوں کو اور ان سے خطاب فرمایا اور یہ فرمایا ان سے کہ الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا تو سب نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اس وقت سارے انسانوں کی روحوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا. جب اقرار کر لیا تو پھر دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور پیغمبروں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء تھے یعنی علماء، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس عہد کی یاد دہانی کرائی کہ یہ عہد کیا گیا تھا۔ اور یہ جو میثاقی کا لفظ ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ پختہ کرنے کے بعد، یعنی بعد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اس عہد کو یاد بھی کرایا اور اس عہد کو پختہ بھی کرایا کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا، انہوں نے گویا کہ اس عہد کو دوبارہ پکا کیا، اور پکا کرنے کے بعد پھر اگر نافرمانی کی تو پھر اس پکا کرنے کے بعد وعدے کو توڑا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد ایک خاموش عہد ہے، یعنی ایک تو عالم ارواح کے اندر عہد لیا گیا، اور یہ جو میثاقی ہی ہے تو یہ ایک خاموش عہد ہے، کیونکہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، تو وہ خاموشی کے ساتھ اس بات کا عہد، اس عہد کے اندر پابند ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق کی فرما برداری کرے گا اور اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی ملک کے اندر پیدا ہوا تو اس ملک کے جو قوانین ہیں وہ اس کے اوپر خود بہت لازم ہو گئے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کسی گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی حکومت کے ساتھ میں نے تو کوئی عہد نہیں کیا کہ تمہارے قوانین پر چلوں گا، لیکن چونکہ اس ملک کے اندر وہ پیدا ہوا ہے تو اس ملک کا شہری ہے، اس ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے خود بخود اس قوانین کا، اس ملک کے قوانین کا وہ پابند ہو گیا۔ یہ خاموش عہد ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسے دیا، تو یہ خاموش عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ باری تعالیٰ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ کی فرمانبرداری کی حدود کے اندر رہیں گا۔ یہ خاموش عہد ہے، تو یہ بھی عہد مراد ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد کا توڑنا کیا ہے؟ عہد کا توڑنا یہ ہے، عہد یہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے، اب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو گویا کہ اس ایک جملے ساری زندگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور جب ارتکاب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو دوبارہ پختہ کرے گا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسری خامی یہ ذکر فرمایا کہ وہ کاٹتے ہیں اس رشتے کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کاٹتے ہیں اس رشتے کو۔ اس رشتے سے مراد ایک تو بندے اور رب کے درمیان کا رشتہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو رب مانے گا، اس رشتے کو وہ کاٹتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے ہیں تمام انبیاء اور رسولوں کی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کریں گے کہ ایک رسول پر ایمان لائیں اور دوسرے پر ایمان نہ لائیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے رسولوں کے ساتھ ہے، اس رشتے کو بھی یہ کاٹتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو انسان کے رشتے ہیں، مثلاً والدین کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے چچا ماموں اور خالہ پھوپھی کے ساتھ اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتے بنتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، یعنی ان رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ گویا کہ قطع نہیں کرتے ہیں، جس کی قرآن اور حدیث کے اندر جا بجا تاکید آئی ہے۔ اور ایک اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ عام اہل اسلام کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے، اور ایک اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ عام انسانوں کے جو حقوق ہیں جس کے اندر مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہو، اس کا بھی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں، یعنی قطع رحمی کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور تیسری خامی یہ ذکر فرمایا کہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق ضائع کرے، جیسے کسی کو قتل کر دیا، کسی پر ڈاکہ ڈالا، کسی کا مال لوٹا، کسی کی بے آبروئی کر دی، اور اسی طریقے سے دوسرے حقوق جو اس کے لازم ہوتے ہیں وہ حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ تو جہاں پر حق ادا نہیں کیا جاتا تو وہاں پر معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ جو پہلی خامی ہے اس کا ذکر یہ ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں،
اور دوسرا جو جملہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بندوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، اور تیسرا جو جملہ ہے اس کے اندر اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ کیا جائے، معاشرے اور سوسائٹی کو بھی سنوارنے کی کوشش کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جہاں جہاں بھی فساد ہوا ہے تو لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو کسی شعبے کے اندر بھی اس کی تعلیمات سے انحراف کا دوسرا مطلب ہے فساد فی الارض، تو لہذا فساد زمین کے اندر یہ مچاتے ہیں۔ یہ تیسری خامی ذکر فرمائی۔ پھر یہ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ دنیا کے اندر تو یہ نقصان اٹھایا کہ دنیا کے اندر انہیں چین اور راحت نصیب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور آخرت کے اندر یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بگاڑ اور فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔